بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ ولد فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں۔ کیا واقعی یہ کالم 27 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں 12 برس کے بعد کوڑے کے وہ دن پھر جاتے ہیں، تو ہمارے دن بھی گویا 12 برس کے بعد پھر جائیں گے، کیونکہ ہم بھی کسی کوڑے سے کم نہیں۔ گھر کے اندر یا گھر سے باہر جدھر نظر لگیے ادھر کوڑا ہی کوڑا۔ سڑکیں ہیں تو وہ کوڑا، سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں ہیں تو وہ کوڑا، دفاتر میں کوڑا، دکانوں میں کوڑا، اسپتالوں میں کوڑا، قبرستان میں کوڑا، یعنی ہر طرف ہر جگہ کوڑا ہی کوڑا۔ تو 12 برس بعد ہمارے دن پھرنے والے ہیں۔ مثلاً اس وقت ہم لوگ 1998 میں زندگی گزار رہے ہیں، 12 برس کے بعد ہوگا 2010، گویا 2010 میں ہمارے دن پھر چکے ہوں گے۔ یوں تو عام خیال یہی ہے کہ 2 برس بعد ہی تمام غلاظتوں اور برائیوں کا ڈھیر 20ویں صدی اپنے ساتھ لے جائے گی، اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا 21ویں صدی میں خوش آمدید۔ پھاٹک پر ایک بہت مضبوط تالا لگا ہوگا اور ہم اللہ کا نام لے کر پکاریں گے، کھل جا سم سم، اور تالا اس کے ساتھ ہی پھاٹک بھی بہت کھل جائے گا۔ ہم 21ویں صدی کی چمکتی دمکتی دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال پوری طرح صفائی ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 برس کا عرصہ شاید اس کے لیے مناسب ہوگا، یعنی 2001 21ویں صدی نمودار ہونے والی ہے۔ خوبصورت دنیا 2010 میں خوبصورت ترین ہو جائے گی۔ اس طرح وہ کمیشن شروع ہو جائے گا جو 2010 کے حوالے سے آج کل طرح طرح کے کاغذ پہ نقشے بنا رہا ہے، ذرائع ابلاغ میں اس کی تشہیر بھی کر رہا ہے، یعنی خوش آمدید 2001 اور ایک بہت ہی خوش آمدید 2010۔ میں چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ 2010 کی 1 جنوری آ گئی ہے۔ میرے دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی کسی نے بجائی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں دودھ والا کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے سلام کا جواب دے کر برتن لینے کے لیے واپس آنا چاہا تھا کہ اس نے مجھے روک کر ایک تھیلی میں پہلے سے رکھا ہوا دودھ میری جانب بڑھایا اور ایک بہت خوبصورت چھپا ہوا کاغذ مجھے دیا۔ یہ ہمارے نام دودھ فروشوں کی انجمن کی جانب سے ایک اشتہاری درخواست تھی، جہاں اس درخواست میں مجھ سے یہ صدا کی گئی تھی کہ اگر مجھے دودھ کے معیار میں یا وزن میں کسی قسم کی کوئی بھی شکایت ہو تو میں انجمن کو صرف ٹیلی فون کر دوں، باقی معاملات وہ ٹھیک کر دیں گے۔ اشتہار میں اس بات پر اظہار ندامت کیا گیا اور معافی مانگی گئی تھی کہ دوسری اشیاء کے تاجروں کی دیکھا دیکھی 20ویں صدی کے دودھ فروش بھی صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے۔ وہ عوام کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ ہر شعبے میں بڑھانے کے ماہر ہو گئے تھے۔ جب چاہتے دودھ میں پانی کی مقدار بڑھا دیتے، جب چاہے دودھ کی قیمت بڑھاتے، اور پھر وہ ظالم لوگ ایسے سرکش ہو گئے تھے کہ صوبے کا گورنر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ عوام سے کہتا تھا کہ خدا کے واسطے تم ہی دودھ کا استعمال کم کر دو، ورنہ بچے غذا کے بغیر مر جائیں گے۔ اشتہار کے آخر میں کہا گیا تھا کہ ہم 2010 کی خوشی میں آج سے دودھ کی قیمت میں 4 روپے فی کلو کی کمی کر رہے ہیں۔ آپ نے ہماری سرپرستی جاری رکھی تو مزید کمی کا اعلان بھی کر دیں گے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد دفتر جانے کے لیے میں گھر سے نکلا۔ سڑک ایسی دھلی دھلائی نظر آئی کہ جی خوش ہو گیا۔ سڑک کے دونوں طرف پھولدار درخت لگے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر آنکھوں میں تراوت آ رہی تھی۔ درختوں سے گری ہوئی پتیاں فجر کی نماز سے پہلے ہی سڑک صاف کرتے وقت اٹھائی جا چکی تھی۔ ارد گرد کے مکانوں کی دیواریں صاف ستھری تھی۔ نشتر پارک میں چلنے کے نعرے لکھے تھے، نہ 24 گھنٹے میں ہر قسم کے مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے اشتہار رکھے تھے۔ میرے ایک پڑوسی سامنے دعائے سلام دعا ہوئی۔ میں نے دیواروں کی صفائی پر تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا اور بولے، کیا آپ کو یاد نہیں ہے دیواروں پر لکھنے کا سلسلہ تو 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا، اور 2003 میں تو ایک روز تمام دیواروں کے بیرونی حصوں پر رنگ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ایک بار ایک صاحب اپنا کوئی اشتہار دیواروں پر لکھوانے کے لیے کسی پینٹر سے بات کی تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، یہ تو بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ تو مفاد عامہ کے خلاف بھی ہے۔
جس کی دیوار ہے اس کا استحصال بھی ہے. خدا کے واسطے ایسی باتیں سوچی بھی نہیں. لوگوں کے حقوق کا استحصال کرنا، ان کی ملکیتوں کو غصب کرنا، سرکاری اور نجی املاک پر تجاوزات قائم کرنا، یہ لعنتیں تو 20ویں صدی کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی. اب ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں. پڑوسی کی زبانی اتنی لمبی چوڑی تقریر سن کر میں نے کہا کہ ہاں، دفتر کے اہلکاروں سے خطرہ ہوگا، وہ ایسی لاقانونیت کا روک تھام کرتے ہوں گے. پڑوسی نے کہا یہ بھی صحیح ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں پڑتی. نہ کوئی لاقانونیت کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ متعلقہ اہلکار مداخلت کرتے ہیں. دفتروں میں لوگ شکایت لے کر نہیں بلکہ اپنے معمول کے قانونی کاموں کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کے اہلکار اہل معاملہ کے لیے جشن برآں ہوتے ہیں. کوئی بڑا افسر ہو یا معمولی اہلکار، دفتروں میں ہر شخص کچھ لیے دیے بغیر گھنٹوں میں کام منٹوں میں کر دیتا ہے. پھر وہ اظہار ممنونیت بھی کرتا ہے کہ آپ نے اس پر اعتماد کیا. پڑوسی کو رخصتی سلام کر کے میں بس اسٹاپ پہ پہنچا تو وہاں چمکتی دمکتی بسیں پہلے سے ہی کھڑی تھی. میں بس میں داخل ہوا تو کنڈکٹر نے مجھے خوش آمدید کہا. اپنی نشست پر جاتے ہوئے ڈرائیور سے میری نظر مل گئی تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے مجھے سلام کیا، جس کا میں نے بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا. میرے بیٹھنے کے بعد 2-3 آدمی اور بھی آئے اور پھر بس کی تمام نشستیں بھر گئی. ایک صاحب نے اور آنا چاہا، لیکن کنڈکٹر نے ان سے معذرت کی اور وہ بھی بلا ہیرو اجرت پچھلی بس میں جا کر بیٹھ گئے. پھر کنڈکٹر نے وہ دروازہ بند کیا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ دیا. اس نے گردن موڑ کر پوری بس کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر بس چلا دی. کنڈکٹر نے تمام بسوں کو یونیکلون میں بھیگا ہوا ایک ایک رومال دیا. باہر سے یہ بس جس قدر کی خوبصورت تھی، اندر سے بھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ دلکش اور بے تھا آرام دہ تھی. اتنی آرام دہ نشست اور یونیکلون کی خوشبو سے مجھے یکایک نیند آ گئی. اور آنکھ اس وقت کھلی جب میرے کان میں کنڈکٹر کی آواز آئی، او بڑے میاں ذرا کھسک جاؤ، بابو جی کو بھی بیٹھنے دو، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے. سونا ہے تو گھر جاتے سو، نکالو ٹکٹ کے پیسے. اس وقت مجھے یکایک یاد آ گیا کہ ابھی تو ہم 1998 میں کھڑے ہیں. 20 آنے اور کوڑے کے دن پھرنے اور میں پورے 12 برس باقی ہیں. 12 اگر زندہ رہا تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. کالم آپ سن رہے تھے کیا واقعی؟ یہ کالم تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے اور 27 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.